اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ 10 سپارے ان کا مختصر خلاصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ آج یہ 11واں سپارہ ہے سورہ توبہ۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر اور اس کی پہلی آیات کے اندر آیت نمبر 94 تا آیت نمبر 100، یہ 5-6 آیتیں ہیں۔ ان کے اندر غزوہ تبوک کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو ان پیچھے رہنے والوں میں زیادہ تعداد منافقین کی تھی اور کچھ مسلمان بھی تھے جو اپنی سستی یا کاہلی کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آؤ تو یہ ان منافقین کی قسمیں، عذر، ہیلے، بہانے، جس طرح لوگ کرتے ہیں، جی میرا یہ مسئلہ تھا، جی میں اس لیے رہ گیا، میرا یہ مسئلہ تھا، جی میں اس لیے رہ گیا ہے، جی مختلف انہوں نے ہیلے بہانے کیے۔ تو یہاں ان کا بیان ہے کہ اے نبی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اے منافقو، میرے سامنے عذر پیش نہ کرو، ہے جی اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے ان ہیلے بہانوں کی اللہ نے خبر دے دی ہے، اور ان قریب وہ اللہ تمہیں دکھائے گا کہ جو تم ہیلے بہانے کر رہے ہو یہ سچ اور جھوٹ یہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 101 میں اگلے رکوع کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا اور ان میں وہ سبقت کرنے والے پہلے لوگ مہاجرین اور انصار، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ دیکھیے صحابہ کرام کے کچھ طبقات ہیں، طبقے ہیں، درجات ہیں صحابہ کرام کے بھی۔ یہ پہلا درجہ ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے لوگ ہیں جی جو مہاجرین اور انصار تھے، جنہوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا اور تکالیف اٹھائیں اور ہجرت جیسی عظیمت کو اٹھایا۔ وہ پہلے لوگ بڑے ہی عظمتوں والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو طبقہ ہے عشرہ مبشرہ کا ہے، جو 10 صحابہ وہ ہیں عظیم الشان جن کو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے، وہ عشرہ مبشرہ ہے۔ اور پھر تیسرا طبقہ میدان بدر کے اندر شامل ہونے والے مسلمان وہ ہیں، ان کا درجہ ہے 3 نمبر پر۔ اور اس کے بعد چوتھا نمبر جو طبقہ ہے، درجہ ہے، وہ صلح حدیبیہ کے اندر شامل ہونے والے، بیعت شجرہ میں شامل ہونے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور اس کے بعد 5واں درجہ جو صحابہ کا ہے وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ میں شامل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر عام صحابہ وہ سب اس میں شامل ہیں، چھٹا طبقہ۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ کہتے ہیں یہ جتنے صحابہ کرام ہیں، ہجرت کرنے والے پہل اور اپنا گھر بار وطن چھوڑنے والے دین اسلام کی خاطر مارے کھانے والے، اور اس کے بعد ان کا بڑا ہی درجہ اور مقام ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ان کے پیچھے چلتے ہوئے قیامت تک جو ان کی اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان
کا وہ اتباع کا جو منبع قرار دیا وہ صحابہ کرام ہے کہ ان صحابہ کے پیچھے جو لوگ چلیں گے تو گویا کہ صحابہ ہدایت کے روشن مینار ہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس سے صحابہ کی عظمت اور شان بھی ثابت ہوتی ہے. اچھا جی، پہلے آپ نے سنا کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، تو یہ آگے آیت آ رہی ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ان 10 مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی کے ساتھ تو وہ نہ جا سکے تبوک کے اندر جنگ میں، سستی سے رہ گئے پیچھے. تو اب ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی گئے، صحابہ بھی گئے اور وہ جنگ میں جہاد میں چلے گئے اور ہم یہاں پر اپنے مالوں میں عیش کر رہے ہیں. انہیں بڑی ندامت ہوئی. یہ 10 صحابہ تھے اور انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ہمیں کوئی بھی نہ کھولے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں، تشریف لے آئیں گے، وہ آپ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے. اپنے آپ کو باندھ لیا مسجد کے ستونوں کے ساتھ اور اس طریقے سے انہوں نے توبہ کی. جب اللہ کے نبی واپس تشریف لے آئے تو پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا حضور یہ مسلمان ہیں اور یہ جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے اور انہوں نے یہ اب نظر مان لی ہے کہ ہم اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے کہ جب تک آپ حضور تشریف نہ لائیں اور خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھولیں. اور انہوں نے کھانا پینا بھی ترک کر رکھا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا. ان کا کوئی عذر نہیں تھا اور یہ میرے ساتھ نہیں گئے. سارے مسلمان جنگ میں گئے، یہ نہیں گئے اور میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ آسمان والا رب ان کا فیصلہ نہ کر دے. اللہ کے نبی نے بھی چھوڑ دی اور انہوں نے مکمل ایمان اور یقین سے دل و جان سے رو رو کر توبہ کی اللہ سے. اللہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بہت بڑا جرم ہم کر بیٹھے کہ ہم نبی کا ساتھ جنگ تبوک میں نہ جا سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت کریمہ اتاری کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، اور ان کے ملے جلے اعمال ہیں اور کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے عمل گناہ بھی ان سے ہو گئے. اور اللہ عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم. اے میرے نبی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، اب آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو کھول دو. اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان کے ہاتھوں کو جب کھول دیا گیا، آزاد کر دیے گئے، خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. یہ لوگ اپنے گھروں میں گئے اور یہ اپنا مال اور اسباب اٹھا کے لے آئے، سارا آ کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. حضور ان مالوں کی وجہ سے ہم رہ گئے، ان مالوں نے ہمیں روکا تھا، لہذا ہم یہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اسے قبول فرمائیے اور اس کو لوگوں میں تقسیم کیجیے. تو اس کے بارے میں اگلی آیت اتاری گئی، خذ من اموالہم صدقہ، کہ وہ مال بھی ابھی اللہ کے نبی نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں یہ تمہارا مال قبول نہیں کروں گا، یہی مال آپ پہلے دے دیتے تو ہم جنگ میں استعمال کرتے، اب میں نہیں لیتا ہوں اس مال کو. تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، اے میرے نبی ان کے مال کو لے لو، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، یہ اپنا مال دے کر، یہ دلوں کے سچے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، مال لے لیجئے، یہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اور وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے نبی یہ مال ان سے لے لو اور ان کے لیے خیر اور برکت کی دعائیں کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو. تیری دعا اے نبی، تیری دعا ان کے لیے باعث رحمت ہوگی. اللہ اکبر. نبی کے صحابہ کا جو سچے اور سچے تھے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے قدردانیاں فرمائی ہے.
فرمایا مال بھی لے لو ان سے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ جس کو صدقہ خیرات دیتا ہے، چاہے کوئی عالم ہے، مسجد کا خطیب ہے، امام ہے، مدرسے کا ہے، یا کسی تنظیم کا ہے، پارٹی کا امیر ہے، تو اس کو چاہیے مال لے تو مال لے کر ان کے لیے دعا کیا کرے۔ یہ قرآن نے طریقہ سکھایا ہے کہ اے نبی ان سے مال لے لو، وہ ہے تو نبی کی ذات کے لیے تو نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کرنا مفسرین کہتے ہیں واجب ہے، واجب اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھے کوئی مسجد کے لیے آپ دیتے ہیں تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کو جو بھی لے مال صدقے کا، اس کے اوپر واجب ہے کہ دینے والے کے لیے دعا کرے، صدقے دل سے دعا کرے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، مساجد میں، مدارس میں، اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں وہ قبول اور منظور فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آگے پھر اللہ کے نبی جب جانے لگے نا تبوک پر، تو منافقوں نے ایک چال بنائی کہ ہم بھی ایک مسجد بناتے ہیں۔ مسجد بنائی انہوں نے، حضور کو کہنے لگے یہاں جی 2 رکعت نماز پڑھ جاؤ۔ فرمایا میں واپسی پر پڑھوں گا۔ واپسی پر جب آئے تو جبریل امین نے نازل ہو کر یہ بتا دیا، اے نبی یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ اور اختلاف ڈالنے کے لیے ایک انہوں نے گڑھ بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو گرا دو۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، انہوں نے یہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، چند صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے بھیجا، فرمایا جاؤ اس مسجد کو گرا دو، صرف گرانا نہیں، اس کو جلا کے راکھ کر دو، اور وہاں پر لوگوں کو حکم دو کہ اپنا کچرا کنڈی اس کو بنا دیں۔ اسی طرح ہوا، پھر اس کو مسجد کو گرا دیا گیا اللہ رسول کے حکم کے مطابق، اور وہاں اس کو جلا کر کچرا کنڈی بنا دی گئی۔ اور اس مسجد کی اللہ نے تعریف فرمائی، پہلے اس سے منع کیا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی اس مسجد کے قریب نہ جانا، وہ ایک سازش کا گڑھ ہے۔ آپ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، آپ اس مسجد میں جاؤ اے میرے نبی جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اور وہ مسجد مفسرین کہتے ہیں 2 ہیں، پہلی بات تو یہ ہے وہ مسجد قباء ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسجد نبی کی اس کو بعض مفسرین نے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد بھائیو آگے فرمایا التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون، یہ آپ لوگوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے صحابہ کرام مخاطب تھے، اب آپ اس کے مخاطب ہیں، یہ آپ کی صفتیں ہیں۔ التائبون توبہ کرنے والے مومن، الحمدللہ رمضان کا موسم ہے، لوگ توبہ بھی کر رہے ہیں، عابدون عبادت بھی جاری ہے، الحامدون اللہ کی حمد و ثنا بھی جاری ہے، السائحون رمضان کے روزے بھی جاری ہیں، الراکعون رکوع بھی جاری ہیں، الساجدون راتوں کے سجدے بھی جاری ہیں، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم بھی جاری ہے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنا یہ بھی جاری ہے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین اے میرے نبی ان مومنوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ تو میرے بھائیوں آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں اللہ کی طرف سے جن کے اندر بھی یہ صفتیں پائی جائیں۔ اور اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کریم علیہ السلام کے چچا، سکا چچا ابو طالب، جس نے ساری زندگی اپنے بھتیجے کی حمایت کی اور ڈٹ کے کھڑا رہا، ساتھ دیا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب مرنے کے موت کے قریب آیا، ہجوم ہے ان کے پاس سرداران قریش کا، حضور تشریف لے گئے، فرمایا میرے کان میں چچا یہ کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کے سامنے کوئی دلیل پیش کر سکوں۔
تو چچا نے جواب دیا مجھے آر پسند نہیں، مجھے نار پسند ہے، مجھے یہ لوگ تانا ماریں گے، آر دلائیں گے کہ تو بھتیجے کے دین پہ مر رہا ہے، موت سے ڈر کے تو، لہذا اے میرے بھتیجے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے اور کہنے لگے اے میرے چچا، جب تک مجھے میرے اللہ نے روکا نہیں میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، جب تک مجھے میرا اللہ روکے نہیں۔ تو یہ روک دیا اللہ نے، یہ آیت اتار کے روک دیا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے دعا کریں اللہ سے مغفرت کی، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت سے روک دیا تھا۔ اور اس کے بعد آگے ان 3 آدمیوں کا ذکر ہے جو وہ بھی جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان سے ایک تھے کعب بن مالک اور دوسرے تھے مرارہ بن ربیعہ اور تیسرے تھے ہلال بن امیہ۔ یہ پکے سچے مسلمان تھے، انہوں نے بھی اپنا نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہیں جی، لیکن ان کا معاملہ لٹک گیا، اللہ نے ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا ان سے بائیکاٹ کر دو، سارے صحابہ نے ان سے بائیکاٹ کر دیا، پھر حکم دیا ان کی بیویاں بھی بائیکاٹ کر دو، بیویوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، یہ تنے تنہا رہ گئے یہ تینوں، اور کوئی صحابہ اور ان کے حتیٰ کہ بیویاں بچے ان سے سلام کلام نہیں کیا کرتے تھے۔ مہینہ 1.5 مہینہ اس بات کو گزر گیا اور انہوں نے پھر رو رو کر توبہ کی اللہ سے۔ مہینہ 1.5 مہینے کے بعد ان کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ یہ ان کا تذکرہ ہے، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اور زمین کی کشادگی کے باوجود ساری زمین ان کے اوپر تنگ ہو کے رہ گئی، اور پھر انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جو اللہ کے جتنا درجے میں زیادہ نزدیک ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ زیادہ وہ اس طرح اللہ کے نزدیک تھے درجے کے لحاظ سے، لہٰذا ان کی توبہ 1.5 مہینے بعد قبول ہوئی۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ دیکھو سارے لوگ ہی جہاد کے لیے نہ چلے جاؤ، کچھ لوگ تم میں ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو دین کو سیکھنے کے لیے، علم پڑھنے کے لیے وقف کر دیے جائیں، اور وہ دین پڑھ کر اپنی قوم کو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اپنی قوم کو آ کر دین سکھائیں، اللہ کے احکامات بتائیں اور ان کو ڈرائیں اور ان کو سمجھائیں۔ تو آج ہمارا یہ رویہ ہے، جہاد تو دور کی بات ہے، دنیا داری میں ہر قوم اتنی مگن ہے کہ اپنے افراد کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں، دنیا داری کے لیے سب وقف ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ہر قوم کے اندر علماء ہونے چاہیے، ہر قوم کے اوپر فرض ہے، ہر برادری کے اوپر فرض ہے کہ اپنے اندر سے علماء پیدا کرے جو ان کو دین کے احکامات بتائیں اور سمجھائیں۔ اور یہی آیت کریمہ آج مدینہ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اسی لیے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف قوموں سے وہاں پر لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، علماء بن کر پھر اپنے وطنوں کو واپس لوٹتے ہیں۔ تو وہاں پر آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آیت کریمہ نقل کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا ایمان والو اور مسلمانوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھو میں نے تمہیں ایسا رسول دیا ہے تمہارے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے، نبی تڑپ اٹھتا ہے، نبی تڑپ اٹھتا ہے، نبی کے اوپر تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے۔ ہاں یہ وہی نبی ہے جو سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے رویا ہے،
اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ یہ پیغمبر رویا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری تکلیف نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اے مسلمانوں دیکھو، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم نبی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور اے میرے مصطفیٰ، یہ لوگ مشرک اور یہودی منافق نہیں مانتے، نہ مانے، آپ اعلان کر دو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور آگے آیت سورہ یونس ہے بھائی، اور یہ اس کی آیت نمبر 98 کے اندر حضرت یونس نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کی پہلی 4 آیتوں کے اندر وہی پھر مشرکین کی وہ روش کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ جادوگر ہے، ان ھذا لساحر مبین، یہ جادوگر ہے، اس طرح کی باتیں جو پہلے مشرک کرتے آئے انہوں نے پھر کی ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک آگے اللہ تعالیٰ نے آفاقی نشانیوں کا پھر بیان کیا۔ اے مشرکو باز آ جاؤ، دیکھو تمہیں میں بار بار کہتا ہوں، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، یہ میری نشانیاں دیکھو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو چمکایا ہے اور چاند کو روشن کیا ہے، اسی نے سورج کی منزلیں بھی مقرر کی ہیں، اسی نے چاند کی منزلیں بھی مقرر کی ہیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی کے ماہ، مہینے اور سالوں کا حساب رکھو۔ دیکھیں ریاضی کا بھی موجد قرآن ہے، قرآن ریاضی سب سے پہلا موجد قرآن ہے، اسی قرآن نے بیان کیا ہے عدد السنین والحساب، سالوں کا، مہینوں کا، گنتیوں کا سارا حساب۔ اللہ کہتے ہیں اس کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم حساب رکھ سکو، عبادت کے مہینوں کا، اپنی زندگی کے صبح و شاموں کا حساب رکھو۔ اس لیے اللہ پاک نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے چمکایا نہیں۔ یہ ساری آگے پھر آفاقی نشانیاں، ہوائیں، فضائیں، یہ سب کچھ، یہ پھل پھول اور باغات، جو کچھ بھی اللہ کی نشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ کافروں نے ایک عجیب مطالبہ رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہنے لگے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہمیں منظور نہیں، یہ قرآن کوئی اور کتاب لے آؤ تو ہم مان لیں گے۔ بھائی اور کتاب کیوں لے آئیں؟ یہ قرآن ہمیں منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، یہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتا، یہ ہمارے فقیروں کو نہیں مانتا، یہ ہمارے لات اور عزا کو نہیں مانتا، یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ ہماری نظر و نیازوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ایتے بے قرآن غیر ھذا، اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اس کے اندر تبدیلی کر دو۔ اس طرح مشرک اس وقت بھی باتیں کرتے تھے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، او جی یہ وہابی ہیں جی، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ فلانے کو نہیں مانتے، یہ پیروں کو نہیں مانتے۔ او بھائی ہم سب کو مانتے ہیں، جو سچا اور صحیح اللہ کا ولی ہو، کیوں نہیں مانتے؟ جو سچا سچا اللہ کا ولی ہے اس کے جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن فراڈیوں کو ماننے کے لیے تیار ہم نہیں، جو اللہ کے بھی مخالف، رسول کے بھی مخالف، جن کے مزاروں پر بھنگ اور چرس اور ناچ اور گانے اور ڈانس ہوتے ہو، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ان لوگوں کے یہی بات کہہ رہے تھے کہ آپ، یہ قرآن ہمارے پیروں فقیروں کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے، نبی کہہ دو لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ آیتیں نہ پڑھتا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے اس سے پہلے بھی تمہارے اندر آدھی زندگی گزاری ہے، 40 سال تمہارے اندر میں رہ چکا ہوں، میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ یہ سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو؟ آپ مجھے صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو، میرے پاس امانتیں بھی رکھتے ہو، مجھ پر اعتماد بھی کرتے ہو، ساری 40 سال تمہارے اندر میں نے گزارے، اس وقت تو میں نے یہ کلام نہیں پڑھا، اب سمجھ لو کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے۔
لیکن وہ پھر نہیں کہتے ہیں نہیں جی نہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اپنے بزرگوں کو. یہ ہمارے باپ دادے کی نشانی ہے, یہ ہمارے باپ دادے کا دین ہے, یہ ہم نہیں چھوڑیں گے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ پیر, یہ بزرگ, یہ ولی ہمارے اللہ کے پاس سفارشی, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں. جی یہ سفارشی ہیں, اور خدا کے بندو ان کی سفارش کون مانے گا؟ سارے نبی بھی مارے مارے میدان معاشر میں پھریں گے, ہیں سفارشی ڈھونڈیں گے, تو سفارش آخر کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سفارشی وہ ہیں. تو یہی بات آج کل لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں جی, سیڑھی کے بغیر کوٹھے پہ نہیں چڑھ سکتے ہو, چپڑاسی کے بغیر تو آپ افسر کو نہیں مل سکتے ہو, ہیں اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. بھائی اللہ کے سامنے سیڑھی کی ضرورت, اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہے, وہ وہاں پر سیڑھی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیڑھی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پر فاصلہ ہو, بندے اور کوٹھے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے نا, تبھی سیڑھی لگتی ہے. اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ ہے ہی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہاں پر سیڑھیوں کا کیا کام ہے؟ چپڑاسی بھی وہاں رکھے جاتے ہیں کہ جب افسر کو اندر پتہ نہیں ہوتا باہر کون آیا ہے, اس لیے چپڑاسی ہوتا ہے. لیکن اللہ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ میرا بندہ زمین پر کیا مانگ رہا ہے, کس زبان میں مانگ رہا ہے, کس مشکل میں ہے. یہاں پر ولیوں کو لوگ چپڑاسی بنا رہے ہیں. کتنی بڑی توہین خود لوگ کر رہے ہیں. کبھی ولیوں کی مثال سیڑھیوں سے دیتے ہیں, اللہ کی مثال نعوذ باللہ کوٹھے سے دیتے ہیں, اللہ کی مثال افسروں سے دیتے ہیں, ولیوں کو مثال چپڑاسیوں سے دیتے ہیں. کیا یہ توہین نہیں ہے ان کی؟ اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں, پھر اللہ پاک نے ان کے جواب میں پھر ان کو نشانیاں بتائی, اسی طرح توحید کا بیان کیا. سارا یہ آگے اللہ اکبر, ہواؤں کا, سمندروں کا, دریاؤں کا, اور یہ آفاقی بھی جتنی بھی پہاڑ ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب یہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ سب کچھ میرا ہی پیدا کیا ہے, میرا ہی پیدا کیا کھاتے ہو. دیکھو میں تمہیں غلط, اللہ کہتے ہیں میں تمہیں غلط سمت نہیں بلا رہا. واللہ یدعو الی دار السلام, میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تمہیں بلا رہا ہے الی دار السلام, سلامتی والے, جنت والے گھر کی طرف اللہ تمہیں بلاتا ہے. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اللہ تمہیں صراط مستقیم کے اوپر لانا چاہتا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا اے نبی ان سے پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے, اور تمہاری کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے, زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے. سب کہتے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, کہتے ہیں مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے, لیکن پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی, پھر بھی یہ نہیں سمجھتے. اے نبی آپ کہہ دو ان کو فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, سچ یہی ہے سچ. اے دنیا والوں مان لو سچ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, اس کے بعد سب گمراہی ہے بس. اللہ کہتے ہیں سچ یہی ہے, اللہ ایک ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا باقی سب گمراہی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے. بھائی آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 38 میں جا کر فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ, یہ کہتے ہیں قرآن اس نے خود بنا لیا. اے نبی ان سے کہو فاتوا بسورۃ من مثلہ, ایک سورت بنا کے لے آؤ. ایک سورت, مشرق والو ایک سورت, مغرب والو ایک سورت, شمال و جنوب والو ایک سورت. دنیا کی بڑے بڑے آج تعلیمی یونیورسٹیاں رکھنے والے, بڑے بڑے جناب نصاب رکھنے والے, ایک سورت اللہ کا چیلنج ہے, ایک سورت.
جاؤ آکسفورڈ والوں سے کہو، امریکہ والوں سے کہو، چائنا والوں سے کہو، روس والوں سے کہو، بڑی بڑی جناب ان کے پاس ڈگریاں، ڈاکٹر، سائنسدان، ادیب، مفکر، سب کچھ کہو نا، آج بھی یہ چیلنج موجود ہے، ایک صورت کوئی لا سکتا ہے؟ آج بھی یہ چیلنج، یہ قرآن کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد فرمایا دیکھو اگر تم لوگ باز نہیں آتے نا، پھر اس عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا جو جہنم کی صورت میں ہم نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دو قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل، میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، جو اللہ کی وحی آتی ہے میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، بس میری ذمہ داری اتنی ہے، میں تمہیں نہ نفع دیکھ سکتا ہوں نہ نقصان۔ اور آگے اللہ نے پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، اے لوگو قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ نصیحت بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء شفا بھی ہے، لما فی الصدور جتنی بھی تمہارے دل کے اندر بیماریاں ہیں، روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ اس قرآن کو پڑھو اور اس کو دم کیا کرو اپنے جسم پر، اللہ سچا، اللہ کی بات اس کے اندر شبہ ہو سکتا نہیں، وہدن ہدایت بھی ہے، رحمت للمومنین اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس نعمت پر خوش ہو جاؤ مسلمانوں، یہ اللہ نے جو قرآن تمہیں دیا ہے، یہ عظیم الشان کتاب جو تمہیں دی ہے، اس پر خوش ہو جاؤ، فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں اس پر خوشی منانی چاہیے۔ اور آگے آیت نمبر 62 میں پھر اللہ پاک نے وہ بات بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے ولی ہیں حقیقی معنوں میں ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ آمنو، وہ دل و جان سے ایمان بھی لاتے ہیں، وکانو یتقون، اور وہ ہر دم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے۔ ولیوں کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ گدیاں بنا کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں، بڑے بڑے جبے اور دستاریں پہن کر لوگوں کے مال اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں، ولی یہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑے ولی اس دنیا کائنات کے اندر صحابہ کرام صحابہ، جن کی اللہ نے سارے قرآن میں تعریف اور توصیف فرمائی، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے اس طرح لوگوں کو گدیاں بنا کر لوٹا ہو، ان کا مال بھی، ان کی عزتوں سے کھلواڑ بھی۔ روز خبریں چھپ دیاں، آج پیر صاحب آئے تھے، آج جناب بڈھی کہن کے نس کے، آج اتو کڑی کہن کے نس کے، آج فلانی جائیو یہ ہو گیا فلان، آپ میڈیا حاضر ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے دیکھتے ہیں آپ، یہ دین کے اور دنیا کے لٹیرے لوگ ہیں۔ ولی، آپ ولی ہیں، آپ اللہ پر ایمان لائے ہیں بھائی، ولی کے اوپر کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر بندہ وہ ولی ہے جو اللہ رسول پر ایمان لے آیا، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، درجے اپنے اپنے ہیں۔ اس طرح ولی نہیں ہوتا کہ قبروں پر آپ جناب مزار بنا کر بیٹھ جاؤ، لوگوں سے نذرانے وصول کرو، یہ اولیاء اللہ کی نشانی نہیں ہے، یہ تو شرک کے اڈے ہیں۔ یہاں پر بھنگ اور چرس اور ڈانس اور مجرے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے علماء ان کو کہہ کہہ کے تھک کے سمجھا کے عوام کا رہنما ہے کہ یہ ان کو سمجھ آتی نہیں، جاہلیت ہے بس۔ اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کی پہچان کہ اللہ کے ولی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ آپ کو ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے نا، لیکن ایک ذرہ سی بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرے، سمجھ لو کہ وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔ اگر آپ کو کوئی سمندر پہ چل کے دکھا دے، سوکھے پاؤں واپس آ کے دکھا دے، لیکن اللہ رسول کی اتنی بھی نافرمانی کرتا ہے، سمجھ لو وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ولیوں کے اندر نافرمانی
اللہ رسول کی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جن کے چہروں کو لوگ دیکھتے ہیں ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ وہ کبے بنا کر اور دستاریں جبے پہن کر نہیں بیٹھا کرتے۔ اور آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا ہے، بڑا انہوں نے بھی سمجھایا بجھایا کہ نبی آپ ان کو بتائیے۔ نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، انہوں نے بھی کہا میری قوم، میرا ٹانگیں میری دکھ گئی کھڑے ہو کر، تمہیں سمجھا کر، مقامی و تذکیری، میں کھڑا ہو کے تھک گیا، 1000 سال گزر گیا، تم پر میری نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وعظ اور نصیحت خطبہ انبیاء کی سنت ہے، کھڑے ہو کر دینا۔ یہ نوح علیہ السلام خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں کھڑا ہو کے تھک گیا ہوں، سمجھا کے۔ اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی جمعے والے دن یہ آپ کو ممبر پہ کھڑا چھوڑ گئے، تو یہ انبیاء کی سنت ہے کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔ اور میرے بھائیو اس کے بعد پھر وہی بیان ہے آیت نمبر 74 سے لے کر 88 تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر فرعونیوں کا غرق ہونے کا، بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کا۔ ایک بات جو قدر مختلف وہ یہ ہے کہ جب فرعون نے غرق ہونے لگا تو کہنے لگا لا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ فرشتے نے اٹھا کے مٹی کا گارا اس کے بوتھے میں ڈال دیا، کہا اب تو ایمان لاتا، الآن ساری زندگی فساد کرتے رہے ہو اور اب موت آنکھوں کے سامنے آئی ہے، اب ایمان لاتے ہو؟ تو غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو اتنا بڑا ظالم ہے، تو رب بنا بیٹھا رہا، اتنے ظلم ڈھائے تو نے ان لوگوں پر، تیرے بدن کو ہم نشانی کے طور پر باقی رکھیں گے۔ اور وہ اس کا بدن آج قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر محفوظ ہے، مصر کے اندر۔ اللہ کی کتاب کا یہ وعدہ بھی، یہ بات بھی سچی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حضرت اس یونس علیہ السلام کا یہ قوم کا تذکرہ ہے کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا کسی پر ٹلا نہیں ہے سوائے ایک قوم کے، اور وہ قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ جب عذاب کے بادل چھا گئے یہ لگے رونے، نبی یونس کو ڈھونڈا وہ بھی موجود نہیں، وہ بھی چلے، وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے رو کر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کی دعا کو قبول کر لیا اور آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ اور یہ تھی سورہ یونس، یہ تمام ہوئی۔ اس کے آخری رکوع میں جو اللہ پاک نے اس طرف اپنے نبی کو کہا انہیں کہیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی ان سے کہو کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی بھی اس کو دور کر سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ پاک تمہیں کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی واپس کر سکتا۔ بس یہی اس کا نتیجہ ہے، یہی اس کا آخری رزلٹ یہی ہے۔ اپنے دل کے اندر یہ ایمان بنا لو، ساری دنیا اس بات پہ جمع ہو جائے کہ اللہ مجھے کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی مجھ سے چھین سکتا، اور یہ ایمان بنا لو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اس تکلیف کو کوئی دور کر سکتا۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دو، سنا دو، یہی حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یونس اور یہ 11واں سپارہ تمام ہوا جی۔